ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا اعتراف کرنا پڑا۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، بین ان عبدا خیرہ اللہ تعالی بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ اللہ تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیا کی نعمتیں اختیار کر لے یا وہ نعمتیں جو اللہ کے پاس ہیں، تو اس بندے نے وہ نعمتیں اختیار کر لیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ فبکا ابو بکر وقال فدیناک بآبائنا وامہاتنا۔ رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں بابا پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ نے کہا دیکھو بڑے تعجب کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا تھا، تو یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ یہ رونے لگے ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جس بندے کا نبی پاک نے ذکر کیا تھا وہ بندہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا۔ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب میں سب سے بڑے عالم تھے۔ سب سے بڑے عالم اس امت میں کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کسی کو پتہ نہیں چلا، ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے، آپ نے ہمیں اپنے وصال کی خبر دی ہے، اس لیے رونے لگے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، ابو بکر نہ رو۔ ابو بکر فرمایا، ان من من الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر۔ فرمایا تمام لوگوں میں جو مجھ پر زیادہ احسان کرنے والا ہے اپنی صحبت میں، اپنی خدمت میں اور اپنا مال قربان کرنے میں، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ لاتخذت ابا بکر لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارے صاحب کا خلیل اللہ ہے، یعنی نبی پاک نے اللہ کو خلیل بنایا ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو خلیل بنایا ہے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان صاحب اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، خلیل نکلا ہے خلت سے، خاں پر پیش پڑیں گے، گہرا دلی دوست جس کی محبت دل میں اتر جائے اور کسی طرف خیال ہی نہ جائے، وہ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، یعنی ایسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ سے ہے۔ ولیکن اخوۃ الاسلام و مودتہ، لیکن ابو بکر اسلام میں میرے بھائی ہیں، بلکہ فرمایا ابو بکر اخی فی الدنیا والآخرہ، ابو بکر میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں۔ اور فرمایا ابو بکر منی وانا منہ، ابو بکر مجھ سے ہیں، میں ابو بکر سے ہوں۔ اور ایک ہے خا کے زبر کے ساتھ خلت، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے حاجت، ضرورت، یعنی جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر مشکلات میں توکل کیا جائے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خلت اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا جو تعلق ہے اپنا رب سے وہ بھی بتا دیا، جو ابو بکر صدیق سے تعلق ہے وہ بھی بتا دیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں، اور جب آپ ایمان لائے تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ درہم تھے۔ دینار کہتے ہیں سونے کی اشرفیاں، درہم کہتے ہیں چاندی کے درہم۔ تو جب آپ اسلام لائے تو آپ نے وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اسلام پر خرچ کر دیے۔ جب ہجرت کر کے گئے تو ان 40,000 میں سے صرف 5,000 باقی تھے، باقی سب آپ نے اسلام پر خرچ کر دیے۔ آپ نے 7 غلام آزاد کیے کہ جو اللہ کے راستے میں عذاب دیے جاتے تھے، اپنے آزاد کر دیے اور اسلام کی مدد کی۔ نبی پاک پر سارے کا سارا مال خرچ کر دیا۔ اور پھر جنگ تبوک میں آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ مشکاہ شریف میں حدیث پاک، ترمذی شریف کے حوالے سے، ابو داؤد شریف وغیرہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلاموں مال خرچ کرو، مال کی بڑی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب کہنے لگے آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، یہ ہر بار مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، آج نہیں بڑھنے دوں گا۔ رشک کرنا چاہیے، نیکیوں میں رشک کرتے ہیں، لیکن ہم دنیاوی معاملوں میں رشک کرتے ہیں کہ میں زیادہ مال بناؤں گا، زیادہ جائیدادیں بناؤں گا۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ دین کے کاموں میں رشک کرتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، اس سے زیادہ علم دین حاصل کروں گا، اس سے زیادہ عبادت کروں گا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، اپنے گھر کا آدھا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کیا لے کر آئے ہیں، کیا چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی ارشاد فرمایا ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مثلہ، آدھا چھوڑا ہے آدھا لے آیا ہوں۔ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول، یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آیا۔ کیسا جواب ہے، اشکانہ جواب ہے، کیا ایمان افروز جواب ہے۔ یہ نہیں کہا کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آیا، کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں واللہ لا اسبقہ الی شیء ابد، میں ابو بکر صدیق سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ مال عمر بن الخطاب کا آدھا مال تھا لیکن وہ زیادہ مال تھا، ابو بکر صدیق کا مال تھوڑا تھا، لیکن اخلاص، محبت اور جس جذبے سے لے کر آ رہے تھے، تھوڑا مال بھی حضرت عمر بن الخطاب کے زیادہ مال سے بڑھ گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اخلاص ہوتا ہے نا، اخلاص کی وجہ سے مال بڑھ جاتا ہے۔ نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر بڑھ گیا۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایک آدمی کے پاس بہت سا مال تھا، اس نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا، لیکن ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس 2 ہی درہم تھے، اس نے 1 درہم اپنے لیے رکھ لیا، 1 اللہ کے راستے میں دے دیا، اس کا جو 1 درہم ہے 1,00,000 درہم پر باری ہو گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اخلاص دیکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اخلاص دیکھا جاتا ہے، عشق محبت دیکھا جاتا ہے، جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ جتنا کسی کا جذبہ ہے اتنا ہی مقام بلند ہوگا۔ اور کیا شاعر نے خوب کہا ہے، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو سب کچھ لوٹا دیتے ہیں۔ مال دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بڑی تعریف کی، فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، سب سے زیادہ نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔